امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم نے بہت ساری روایتیں ایسی سنی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ جو شخص روئے گا یا رلائے گا یا رونے والے کی صورت بنائے گا اس کے لیے عظیم ثواب ہے، اس کے لیے اس پر جنت واجب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آج جس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان جو آنسو ہیں، سوا اس کے کہ ہمیں ثواب ملے گا، اس سے اور ہم کن کن اہداف تک پہنچ سکتے ہیں ان آنسوؤں کے ذریعے سے، امام حسین علیہ السلام پر جو آنسو ہم بہاتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کرے، ان کی زیارت اسے نصیب ہو جائے۔ یہ ہر شیعہ اور ہر مومن کی تمنا ہے، ہر شیعہ اور ہر مومن اس دعا کرتا ہے کہ اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے، وہ امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنی زندگی میں اپنے امام سے ملاقات کر لے۔ اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، گھبرانا نہیں، میں تم سے باخبر ہوں، میں تمہارے حالات کو بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری حمایت نہ ہوتی تو دشمن تم پر غالب ہو چکے ہوتے۔ یعنی ہمارے امام ہمیں اتنا چاہتے ہیں کہ وہ پردہ غیب میں رہتے ہوئے بھی ہمارے لیے فکر مند ہیں، وہ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کہیں میرے چاہنے والے کسی مشکل میں نہ گرفتار ہو جائیں، کہیں میرے چاہنے والوں پر کسی دشمن کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے، کوئی دشمن انہیں نقصان نہ پہنچاتے۔ امام ہمارے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن کیا ہم بھی اپنے امام کے لیے فکر مند ہیں؟ یہ آنسو امام حسین علیہ السلام کے نام پر بہنے والے ہمیں امام سے ملا سکتے ہیں، ہمیں امام کی زیارت نصیب کروا سکتے ہیں۔ ان کو جو ہے ان کی اتنی اہمیت، یہ اتنے عزیز ہیں یہ آنسو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ایران کے ایک معروف اور مشہور کفاش تھے، کفاش کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کام تھا سڑک کے کنارے بیٹھ جانا، چھوٹی سی جگہ پہ لوگوں کے جوتوں کو سیتے تھے اور پالش کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ چیز معروف اور مشہور ہے کہ وہ ہفتے میں ایک بار امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے۔ کون تھا؟ کوئی عالم نہیں، کوئی بہت بڑا آدمی نہیں، لوگوں کے جوتے سیتا تھا اور لوگوں کے جوتے پالش کرتا تھا۔ جب اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ راز بتاؤ کہ تم امام علیہ السلام سے کس طرح ملے، کون سا ایسا کام تم نے کیا کہ ہر ہفتے تم امام زمانہ سے مل رہے ہو، تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے خواب میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے آخری فرزند سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کا راستہ کیا ہے، اس کا نسخہ مجھے آپ بتا دیں، میں کیا کروں کہ میں اپنے امام سے ملاقات کر سکوں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم صرف میرے حسین پر گریہ کرو، تمہیں امام زمانہ سے ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ کفاش عبد الکریم کفاش کہتا ہے کہ پھر اس خواب کے بعد میں نے 1 سال تک لگاتار یہ کام کیا، اور جب بھی میں سو کے اٹھتا تھا، جب بھی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتا تھا، جب بھی میں کوئی نیک کام کر کے ہٹتا تھا تو میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتا تھا، میں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہاتا تھا، اور پھر 1 سال لگاتار یہ کام کرنے کے بعد مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور پھر معروف ہے امام زمانہ اس سے پوچھتے ہیں کہ عبد الکریم، اگر میں تمہیں ہفتے میں ایک بار نہ ملوں تو تم کیا کرو گے؟
تو عبد الکریم نے جواب دیا کہ مولا اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ تو امام فرماتے ہیں اسی لیے میں تم سے ملنے آتا ہوں، کیونکہ تمہارے اندر میری چاہ ہے، تمہارے اندر میری محبت پائی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عزاداری ہے، یہ عبادت ہے۔ ہم کتنا امام زمانہ کے لیے مجلس میں آتے ہیں، ہم کتنا یہ نیت کر کے آتے ہیں کہ میں آج کی مجلس میں امام زمانہ کی نیابت کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ ہم کتنا اپنے نیک کام میں امام زمانہ کے لیے آتے ہیں۔ کتنی بار ہم چہلوں پر گئے امام زمانہ کی خاطر، کتنی بار ہم نے جو ہے وہ تبرک بنایا امام زمانہ کی خاطر، یہ کہا کہ میں امام زمانہ کی نیابت میں تبرک امام حسین بنا رہا ہوں۔ کتنی بار ہم نے جو ہے وہ سینہ زنی کی، ماتم کی امام حسین کی، امام زمانہ کی خاطر، یہ کہا کہ میں امام حسین کا ماتم کر رہا ہوں امام زمانہ کی نیابت میں۔ ہم بھی کر سکتے ہیں امام زمانہ کے لیے، اور امام زمانہ کو انتظار ہے ہمارے انہی کاموں کا کہ ہم ان کی جگہ کوئی اچھے کام کریں جس سے امام خوش ہوں۔ ہم مجلس امام زمانہ کی نیابت میں کروا سکتے ہیں۔ ہم نے کتنی مجلسیں کروائیں، اپنے لیے تو کروائیں کہ میری مجلس ہے، لیکن کتنی مجلس ہم نے یہ کہا کہ امام زمانہ کی مجلس ہے، یہ امام زمانہ کی طرف سے مجلس امام حسین ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ فشندی تہرانی ایک مشہور اور معروف شخص تھا کہ جس نے کئی بارہا اور متعدد بار امام زمانہ کی نیابت میں حج کیے ہیں، اور جب وہ عرفات پہنچے